بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد۔ قرآن مجید معانی و مطالب کا ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ان معانی و مطالب میں سے ایک علمی نکتہ یہ ہے کہ قرآن مجید اسلامی ریاست کے لیے آئین و دستور ہے۔ اسی ایک نکتے کو سامنے رکھتے ہوئے آج سورۃ الفاتحہ پر ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہے الحمدللہ۔ یہ پہلا سیکشن ہے اسلامی مملکت کے آئین و دستور کا، یہ پہلا سیکشن ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام تر حمد اللہ کے لیے ہے، یعنی جب کوئی مسلمان روئے زمین پر یا روئے زمین کے کسی حصے پر اپنی حکومت قائم کریں گے، وہ اسلامی حکومت ہوگی، تو اس کا حاکم اعلیٰ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جو شخص بھی یہاں اقتدار حاصل کرے گا، اختیار حاصل کرے گا، اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ حاکم اعلیٰ نہیں ہے، وہ حاکم خود مختار نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس نے اللہ کے احکام کو اس حصے پر، اسلامی ریاست پر نافذ کرنا ہے۔ اسلامی ریاست کا حاکم اعلیٰ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ آئین و دستور کا دوسرا سیکشن ہے۔ یہ بتلاتا ہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے گی، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا اعلان کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد سب سے پہلا کام اسلامی حکومت کا یہ ہوگا کہ وہ نظام معیشت کو درست کرے، اور نظام معیشت کو درست کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ربوبیت کو سامنے رکھنا پڑے گا، چونکہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ ایمان والوں کا رب ہے یا مسلمانوں کا رب ہے، بے شک ایمان والوں کا رب ہے، مسلمانوں کا رب ہے، مگر وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں جتنی بھی خلق خدا ہے، اس سب کی معیشت کو درست کرنا پڑے گا، اور جتنے بھی انسان وہاں ہیں، خواہ غریب ہیں، امیر ہیں، کسی رنگ کے ہیں، کسی مذہب کے ہیں، کسی نسل کے ہیں، سب کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہوگی کہ وہ ان کی معیشت کو درست کرے۔ یہی وجہ ہوئی کہ حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم فرمائی تو پہلے مسجد قائم کی، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا اعلان کیا، اور اس کے بعد چونکہ وہ مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے وہ بے گھر تھے، بے سر و سامان تھے، لہذا ان کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے معیشت کو سب سے پہلے آپ نے حل فرمایا، اور اس کا انتظام یہ کیا، آپ نے مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم کی۔ یہ نہیں کہا کہ جو آئے ہیں وہ بیچارے بے سر و سامان ہیں، اپنا دھندا کر لیں گے، دیکھی جائے گی، خود بخود کر لیں گے، نہیں۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے بے سر و سامان لوگوں کا وہ بندوبست کرے، اور اس کے لیے اللہ کے نظام ربوبیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا انتظام کرے۔ رب العالمین میں پھر میں یہ کہوں گا کہ چونکہ سارے جہانوں کا وہ رب ہے، لہٰذا اسلامی ریاست میں بسنے والے ہر مذہب کے لوگ کوئی بھی ہیں، ان سب کی ذمہ داری اسلامی ریاست کے اوپر عائد ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم رحمت سے ہیں، اور دو اس لیے لفظ ہیں کہ الرحمن کے اندر عمومیت ہے، یعنی اس کی رحمت عامہ ہے، اور الرحیم کے اندر خصوصیت ہے، اس کی ایک رحمت خاصہ ہے۔ بہت تفصیل میں نہیں جاتا، اتنی بات ضرور کروں گا۔ الرحمن اور الرحیم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رحمت عامہ ہے اس کی جب اس دنیا میں روئے زمین پر یا اس روئے زمین کے کسی حصے پر
مسلمان حکومت قائم کریں گے تو پھر رب کائنات کی رحمت عامہ کا مظاہرہ کیا جائے گا. رحمت عامہ میں نظام اخلاق ہے. عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت کرنی پڑے گی. کسی شخص کو بے عزت نہیں کیا جائے گا اور کسی شخص کے خلاف کسی قسم کی بد اخلاقی نہیں کی جائے گی، بے عزتی نہیں کی جائے گی، ذلیل کسی کو نہیں کیا جائے گا. ان کا تحفظ کیا جائے گا، ان کے عبادت خانوں کا تحفظ کیا جائے گا، ان کے کاروبار کا تحفظ کیا جائے گا. جو بھی لوگ ہیں، رحمت عامہ سے مراد ہے کہ اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی مذہب کے بھی لوگ اگر ہیں تو تمام کی ذمہ داری پھر اسلامی ریاست پر عائد ہوتی ہے. رب نے آگے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، وہ یوم جزا و سزا کا مالک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی، نظام ربوبیت قائم ہو جائے گا، نظام رحمت و اخلاق قائم ہو جائے گا، تو پھر نظام قانون کو نافذ کرنا پڑے گا. یہ جو چند ضروری بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے کہ نظام قانون ایسا ہوگا کہ اس میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جائے گا اور قانون سب کے لیے برابر ہوگا. لہذا قانون کا نظام وہ پھر نافذ کرنے کے لیے اسلامی حکومت ذمہ دار ہوگی کہ وہ تمام تر جتنے بھی افراد، جس طرز کے بھی لوگ، جس مذہب کے بھی لوگ وہ اسلامی ریاست میں آباد ہیں، وہ سب اس نظام قانون کے محتاط ہوں گے اور قانون ان سب کے لیے برابر ہوگا. قانون کی نظر میں وہ سب برابر ہوں گے. یہاں تک جو سیکشنز ہیں ان کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے. اس کے آگے جو سیکشنز ہیں ان کا تعلق پبلک کے ساتھ ہے. شاید فرمایا ایاک نعبد، ایاک نعبد یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں بسنے والے تمام تر افراد حاکم اعلیٰ کی اطاعت کریں گے، اس کے فرامین کو قبول کریں گے اور اس کی حاکمیت اعلیٰ کو قبول کریں گے اور اس سے بغاوت نہیں کریں گے، نافرمانی اختیار نہیں کریں گے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں بسنے والے لوگوں میں اگر کوئی کسی نے ظلم کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ شخص اپنے آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا، وہ اپنے آپ کوئی کارروائی نہیں کرے گا، بلکہ وہ جو حاکم اعلیٰ کی حاکمیت کے اندر جو نظام قائم ہوا ہے، جو حکومت قائم ہوئی ہے، جو ادارے بنائے گئے ہیں، وہ ان اداروں کی مدد لے گا، ان کے ذریعے سے اپنی حق تلافی کا بندوبست کرے گا. اپنے آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے کو کسی طرح سے بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اس کی اجازت نہیں ہوگی جو شخص اٹھے اور قانون اپنے ہاتھ میں لے اور ریاست کے اندر انتشار اور خدشار پیدا کرے. اس کے بعد ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم دائم فرما. وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے گویا انعام فرمایا. اور یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا اسلامی ریاست جب قائم ہوگی تو اس کے نظام کو چلانے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے ان ہستیوں کا خیال رکھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ گزرے ہیں. ان میں سب سے اول حضرت محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے کس طرح ریاست قائم فرمائی، کس طرح اس کا نظام مرتب فرمایا اور کس طرح ادارے قائم فرمائے، ان کو سامنے رکھنا پڑے گا. اور پھر حضرات خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے اس نظام کو آگے بڑھایا اور اس کو مضبوط کیا اور ان کے طریقہ کار کو سامنے رکھا جائے گا. اور اس کا ایک پہلو اور ہے کہ ریاست کے اندر جو لوگ حاکم اعلیٰ کی اطاعت و فرما برداری ثابت کر چکے ہیں اور ان کا کردار بتاتا ہے کہ وہ فرما بردار ہیں اور اطاعت گزار ہیں اور وہ ریاست کے وفادار ہیں، ریاست کے خیر خواہ ہیں اور انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، ان خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ریاست کے ساتھ ان کی وفاداریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ایک مجلس شورا بنائی جائے گی. وہ انعام یافتہ، اللہ کے انعام یافتہ وہ لوگ ہوں گے، ان کی مجلس شورا بنائی جائے گی اور وہ ضرورت مطابق، حالات حاضرہ کے مطابق جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہ اس نظام ریاست کو آگے بڑھانے میں قانون سازی کریں گے، طریقہ عمل کو آگے بڑھائیں گے اور ان کے مشوروں کے مطابق اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق حکومت وقت نظام کو آگے چلائے گی. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی ہے اور جنہوں نے غلط کام کیے، ریاست کی وفاداری نہیں کی
حاکم اعلیٰ کی وفاداری نہیں کی، وہ ریاست میں ان ثابت ہو گیا کہ وہ ریاست کے وفادار نہ تھے، ریاست کو کسی طرح بھی نقصان پہنچایا جن لوگوں نے، اور خلفشار پیدا کیا ریاست کے اندر، انتشار پیدا کیا، جھگڑا فساد انہوں نے آگے بڑھایا اگر، تو ان لوگوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کو کلیتاً رد کر دیا جائے گا۔ یہ مختصر سا خاکہ جو ہے قرآن مجید نے بیان کیا، اور اسی کو سامنے رکھ کر مدینہ کی ریاست جو بھی قائم کرنا چاہے وہ ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر، قرآن مجید کے اندر مزید تفصیلات کو سامنے رکھ کر، اور پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ کاروائیاں اور ان کی زندگی میں انہوں نے اپنے خلافت کے زمانوں میں جس طرح سے نظام کو آگے بڑھایا، ان کو سامنے رکھ کر ایک نظام مرتب کیا جائے گا، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی وہ ریاست کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی ان لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔